علیہ وسلم کی سیرت صرف بائیوگرافی نہیں ہے، وہ صرف سوانح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب اسوہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو دن شب و روز گزارے اور اس میں جو حالات پیش آئے، جو ضروریات پیش آئیں، جو مراحل گزرے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا عمل کیا اور کس سے منع کیا، اور وہ اعمال جو آپ نے خود تو نہیں کیے لیکن دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر آپ نے کوئی روک ٹوک نہیں کی، آپ کی کیا رہنمائی رہی، آپ کی کیا پسند رہی، آپ کا کیا مزاج رہا، یہ ساری باتیں ذکر ہوئیں اور تفصیل سے ذکر ہوئیں۔ یہ اسی کا سلسلہ ہے جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ختم ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، یعنی یہ سبق مکمل ہونے کے بعد ہم خلفائے راشدین اور انشاءاللہ اختصار کے ساتھ عشرہ مبشرہ اور کچھ مشہور بڑے صحابہ کی زندگی پر بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ نام ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں اور ہم اکثر سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، تو کچھ تفاصیل زندگی کی معلوم ہونی چاہیے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسوہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، جو بطور اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مثال ہے ہمارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اسوہ بنا کر اپنی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیسے بنانا ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی مثال صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بھی دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اسی انداز سے لے کر آگے بڑھے، جس کو سمجھنے کے لیے خلافت راشدہ کا دور بہت اہم ہے، اور خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے رازداں تھے۔ نبوت کا کوئی سبق راز تو رہتا نہیں ہے، لیکن راز اس مفہوم میں کہ مزاج اور کسی پیغام کی روح کیا ہے، اس کو سب سے زیادہ سمجھنے کا جو مادہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جیسا کہ دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح جب صورت نازل ہوئی تو اکثر صحابہ خوش ہو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو آنسو آ گئے، کیونکہ انہوں نے اس خبر میں جو روح تھی، اس روح کو انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے۔ تو اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ منتخب ہونا، یہ منشاء الہی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے لیے ہم آپ جانتے ہیں کہ بلا ضرورت اس کو موضوع بنایا گیا، اور پھر اس موضوع کے تحت مستقل ایک فکر بن گیا۔ دین تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن ایک فکر، یعنی ایک متضاد فکر بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک فکر مستقل جو ہمیشہ آپس میں ٹکراتا رہا اور پریشانیاں کھڑی کرتا رہا، وہ ایک طبقہ تیار ہو گیا جس نے اس خلافت کے عنوان پر ایک عجیب نظریہ عام کیا، اور اس کے لیے پھر دھیرے دھیرے اس میں بہت ساری تبدیلیاں اپنے طور پر انہوں نے پیدا کر دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ہمیشہ کا موضوع ہے جو ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس موضوع پر بہت شدید قسم کے لوگ بھی آئے اور نرم لوگ بھی آئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی نرم ترین لوگ بھی آئے۔ یہ جو نادر شاہ تھا یہ اپنے آپ میں اس معاملے میں بہت زیادہ نرم مزاج تھا، اور اس نے باضابطہ علماء کو جمع کیا کہ یہ جو اس طرح کی شدت ہے اور ایک دوسرے کے خلاف تکفیر اور ایک دوسرے کو گمراہ کہنے کا جو مزاج ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اس نے باضابطہ پورا علماء کو بلایا، اور اس کا مناظرہ ہوا، اور پھر باضابطہ اس پہ محضر تیار ہوا، اس محضر میں دستخط کروائے گئے کہ یہ آج کے بعد سے کوئی کسی کو غلط نہیں کہے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا اور یہ سلسلہ آج بھی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو طرفہ ایسی غلط زبان استعمال ہوتی ہے، غلطی دونوں طرف ہے، اور اس معاملہ اگر صرف ان کو غلط کہنے کی حد تک ہوتا
تو کوئی بات نہیں تھی. ان کو غلط کہنے میں یعنی وہ اس خلافت کے خلاف انہوں نے جو بغض نکالا حضرت ابوبکر کے خلاف، اس کے لیے رافضیت پیدا ہو گئی، اور رافضیت کے دشمنی میں اور رافضیت کے ضد میں اور اس کے مقابلے کے لیے پھر ناصبیت پیدا ہو گئی. ناصبیت کا کام کیا تھا؟ وہ حضرت علی کو گالی دینے لگے. رافضی شہزاد شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں بدزبانی کر رہے ہیں، تو ادھر سے ایک ٹیم تیار ہو گئی جو اہل بیت کے بارے میں بدزبانی کرنے لگے. تو اصل میں یہ بنیادی دونوں طرف غلط تھی، اور کہیں بھی تشدد ہوگا تو اس کا رد عمل ہوتا ہے. اسی لیے تشدد والا نظام کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے. ابھی ایک صاحب کبھی کبھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں وغیرہ ہے، گمراہ ہے، سب کہتے ہیں وہ لوگ ایسی ایسی باتیں. تو میں نے کہا بھائی میں اب جواب نہیں دیا. میں نے کہا جواب دینے سے پھر جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا کتنا خطرناک ہے. آج کوئی تکلیف پہنچائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے نہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اگر تکلیف پہنچائی جائے، اور وہ بھی تکلیف ایسی گھر کے بارے میں، اہلیہ کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں، چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں قرآن باضابطہ اترا، اور تقریباً وہ موضوع 50 دن تک گرم رہا مدینے میں. اور مدینے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سلسلے میں مسجد میں صحابہ کو جمع کیا اور ان سے بات کی، تو باضابطہ انصار مہاجرین میں مسجد میں بھی تو میں ہو گئی. یہ سب کچھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور سب کو معلوم ہے کہ اس بندے کا جو ہیرو تھا وہ کون تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہیرو کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے. کس سبق کے لیے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی، کہ وہی حکم جو جنازے سے پہلے بعد میں آیا کہ اس طرح کے لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ 5 منٹ پہلے بھی آ سکتا تھا. غور کریں. اصل میں ایک چیز میں نے پہلے بھی کہی ہے، ہمارے دماغ میں کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے، اس بیٹھی ہوئی بات کو کرائٹیریا یا اس کو ماڈل بنا کے کوئی بات کبھی بھی نہیں سننا چاہیے. کبھی بھی کوئی بات سنیں تو اس کو اس لیے سنیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے. یہ ایک پوائنٹ ہے، غور کرنا چاہیے اس پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے دماغ میں بیٹھی ہوئی بات کو بنیاد بنا کر کوئی نئی بات اگر سنیں گے، تو اگر میرے خلاف ہوگی تو میرا پہلا امپریشن یہ ہوگا کہ غلط ہے. پھر آپ صحیح نتیجے تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے. یہ مجھے سب سے زیادہ ابھی جو تربیت کرنی، مطلب اس تربیتی مجلسوں میں بات کرنی پڑتی ہے، وہ اس بات پر بات کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر ہماری مجلسوں میں مسالک کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اگر کوئی دوسرے مسلک کی کوئی بات سنی، اگر ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ میں صحیح ہوں، اب اس کے خلاف جو بھی آپ بات سنیں گے تو فوراً آپ کو لگے گا کہ وہ غلط ہے. اور اگر آپ آپشنز کی شکل میں سنیں گے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے، اس کی بھی حقیقت جاننا ہے، اس کے بھی دلائل جاننا ہے، تو غلط کہنے کا اور کسی کے اوپر غلط ہونے کا فیصلہ کرنے کا جو مزاج ہے نا ذہن سے، وہ ختم ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے ضروری ہے. یہ مادہ ضرور ہونا چاہیے، یہ صلاحیت ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ ہم غلط کو غلط سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں اور صحیح جاننے کی کوشش میں لگے رہیں. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن کسی کے بارے میں غلط کا فیصلہ صادر کرنے کا جو مزاج ہے، یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم بار بار غلطی کھا سکتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ جلد بازی میں انہوں نے کسی چیز کے بارے میں کہا ارے یہ تو غلط ہے، اور جناب پتہ چلا کہ اس کی حقیقت تو موجود ہے. اور ایسا ہر ایک سے ہوتا ہے، نہ میں اس سے پاک ہوں نہ آپ پاک ہیں. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. کوئی ایک خبر ہے، ہم نے کہا نہیں یہ تو غلط ہے، پتہ چلا نہیں بھائی اس کی تو ریالٹی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ سراغ ہے. تو لہٰذا یہ جو ان حضرات، یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو انہوں نے یہ سب ماحول کھڑا کیا، اس میں ہم نے یہ ماحول کیوں خراب ہوا؟ اس لیے خراب ہوا کہ ہر ایک نے دوسرے کے بارے میں غلط کہنے کا جو تاثر پیدا کیا اور ماحول کھڑا کیا، اس نے ماحول کو اور خراب کر دیا. کبھی کسی موقع پر ہمارا نظریہ مختلف ہونا چاہیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی. اب ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، ہمارے لیے یہ اسوہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ساتھ بیتی ہوئی بات ہے. وہ جس بندے نے یہ حرکت کی اور اتنا خطرناک الزام لگایا، میں کہتا ہوں اگر کوئی شیعہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو اگر کافر کہتا ہے، اس کی بلا اور اس کا معاملہ
اس کے ساتھ اور اللہ کے درمیان. ہم تو نہیں کہتے یہ، اور ہمیں اس میں نہ خدا نہ کرے کہ کبھی اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت پیش آئے. کبھی بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں ہم غور کریں. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوبت آئے اور نہ کبھی اس کی ضرورت پیش آئے. لیکن اگر کوئی دوسرا اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں بھی ہم اپنے جیسا ہی سوچیں، ممکن نہیں ہے. وہ چونکہ اگر ہمارے جیسا سمجھتا تو وہ یہ بات کرتا ہی نہیں. جب وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا، اب دو باتیں ہیں. ہم یا تو اس کو سمجھائیں گے. پہلی بات تو یہ طے ہے کہ ہم اس کی بات مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں پورے طور پر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب میں کہہ رہا ہوں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس پر. اب مسئلہ ہے کہ دوسرا جو اس بات کو نہیں مان رہا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. کیا ہم اس کو فوراً گمراہ کہہ دیں، اس کو جہنمی کہہ دیں، اس کو یہ کہہ دیں؟ اب یہ غور کرنا پڑے گا کہ آپ کسی کو گمراہ یا کافر کہنے کا پیرامیٹر کیا ہے، کس مقام پر جا کر آپ کسی کو کافر سمجھ سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ممکن ہے کبھی کوئی بندہ کسی وجہ سے اپنا ایمان چھپاتا ہو اور اندر سے وہ مسلمان ہو. اسی لیے ہمیشہ اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے، انڈیویجول اشارہ کر کے کہ آپ کافر ہیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنا ہے زندگی میں. یہ ضرور کہیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے کسی پر بھی کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. یہ کہیں گے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے کسی پر بھی کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ تم مومن نہیں ہو یا تم کافر ہو، یہ کسی کا کام نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کا کام نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا قرآن میں نے پہلے بہت بار بات کی ہے اس پر، اور ابھی بھی وہ موضوع تھمتا نہیں ہے. لیکن ہمارے کچھ لوگ اگر سمجھ گئے، سمجھنے کی بات ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ، اور اس کو بار بار پوچھ کے سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے کئی بار یہ بات پروگرام میں آتی ہے اور مقرر ذکر ہوتی ہے. قرآن نے بار بار کہا لقد کفروا بعد اسلامہم وما هم بمؤمنین واللہ یعلم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسی طرح قرآن میں بہت آیتیں ہیں منافقین کے بارے میں، بھرا ہوا ہے قرآن ان کے کفر کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی کسی منافق کو کافر نہیں کہا. کیا مطلب؟ کفر بتایا گیا، منافق کا ٹھکانہ جہنم کا آخری گڑھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تیرا ٹھکانہ آخری جہنم کا گڑھا ہے. جہنم کا آخری گڑھا ہے، جہنم کا بالکل نچلے حصے میں تمہارا انجام ہوگا. تیرا ایسا نہیں کہا گیا. کیا کن کے بارے میں کہا گیا؟ منافق کی خصلتیں یہ ہیں. اب جس کے اندر ہے وہ خود اپنا فیصلہ کر لے کہ میں کدھر ہوں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اندرونی وجہ ہو جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوں اور ہم نے اس کو کافر کہہ دیا، تو اس کی بلا حدیث میں آتا ہے کہ اگر 2 لوگوں میں سے دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کافر کہا، تو جس نے دوسرے کے بارے میں کافر کہا ہے اور وہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کا کفر پلٹ کر اس کی طرف آئے گا. اتنی خطرناک بات. ہمیں پتہ نہیں دوسروں کو غلط کہنے اور گمراہ کہنے میں مزہ کیوں آتا ہے اتنا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غلط لوگوں کو صحیح بنانے کی کوشش کرو، ان کی غلطی کے پیچھے محنت کریں. ہم سب سے آسان بات ہے کسی کو کافر کہنا، اور سب سے مشکل ہے کسی کافر کو مسلمان بنانا. تو ہم کون سا والا کام کرتے ہیں؟ آسانی والا کام. کہ کسی کو کافر کہنا بہت آسان ہے، فوراً کافر کہہ دو، جان چھوٹ جائے گی، بلکہ جان پھنس جائے گی. کرنا کیا چاہیے؟ اگر کسی کا غلط نظریہ ہے اس کو سمجھائیں. اچھا سمجھانے کے بعد اب نہیں سمجھتا ہے تو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں نہیں سمجھتا ہے تو ہماری پریشانی نہیں ہے. قرآن نے صاف کہا ہے. یہ تو مکے میں قرآن میں آیت اتر گیا تھا. کون سی جو ہم آپ رات دن پڑھتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون. اس آیت میں بھی میں کہتا ہوں اکثر کہ قرآن اتر رہا ہے، نبی پر اتر رہا ہے، نبی خود پڑھ کے سنا رہا ہے یا ایھا الکافرون، لیکن پھر بھی کسی کافر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں کہا. قرآن اترا ہے پھر بھی یا ایھا الکافرون، پھر بھی کسی کافر کو آپ سے، حالانکہ کافر ہے، وہ لوگ تو مسلمان نہیں تھے، وہاں تو منافق تھے بھی نہیں مکے میں. وہاں قرآن کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین. مکے کی اکثر آیتوں میں اعلان اترا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا دین، میرے ساتھ میرا دین. قرآن میں اکثر جگہ آیا وما ارسلناک علیہم حفیظا. ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. لست علیہم بمسیطر. ہم نے آپ کے اوپر ان کے اوپر مسلط کر کے آپ کو نہیں بھیجا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ. آپ کا کام ہے آپ پہنچا دیجیے، بات پوری پہنچا دیجیے. تو یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. ہمارا کام ہے بات وضاحت کے ساتھ بتا دینا. صحابہ کے شان میں گستاخی کے بارے میں لٹریچر تیار کر دیا، اپنے عقائد بیان کر دیے، اعلان کر دیا، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ ہم بتا دیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ان کو غلط سمجھتا ہے تو اب ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی، ہمارا جاب ختم ہے. اب اللہ کا کام ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم اپنے ڈیوٹی پر رکتے نہیں ہیں، ہم اللہ والا کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. جبکہ نبی کی تعلیم ہے
خود نبی نے بھی اللہ والا کام نہیں کیا ہم کرتے ہیں. اگر ہم جو یہ کافر کہہ رہے ہیں دوسروں کو، کسی کے کفر کا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا ابھی دیکھیں کتنی روایتیں آج اس میں بھی ہے کہ مالک ابن نویرہ کو جو قتل کر دیا، وہ بھی نبوت کے دعوے داروں میں جو اچانک بہت ساری چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابھری، اس میں دعوی نبوت بھی ہے. ایک دعوی نبوت کا دعویٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا، اسود انسی کا، اور دوسرا سجا ایک خاتون تھی، پھر مالک ابن نویرہ اس کے ساتھ ملی، پھر مسیلمہ کذاب یمامہ میں. یمامہ جو ہے وہ ریاض کے آس پاس کا علاقہ پورا، یمامہ وہی تھا آج جہاں ریاض آباد ہے، سمجھیے وہ پورا علاقہ یمامہ تھا. تو وہاں جنگ ہوئی، بہت صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے وہاں پر یمامہ میں اس جنگ میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ. تو خیر یہ سارے فتنے ختم ہوئے. تو اس میں مالک ابن نویرہ جو تھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ اسلام، یعنی اس نے توبہ کر کے اسلام ظاہر کر دیا. اس کے باوجود بھی اس کا قتل ہو گیا. اب یہ بات صحابہ کو کھٹکی کی ہے تو غلط ہو گیا. جب مدینہ پہنچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتائی گئی ساری بات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے دیت دی، اور اس نے کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا کام ختم. اب اس نے صحیح پڑھا، غلط پڑھا، منافقت میں پڑھا، جھوٹ میں پڑھا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اسی طرح حضرت اسامہ کے ساتھ جو قتل کا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دیت دی. اور اسی طرح حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اور ہوا، غلطی سے کئی لوگوں کا قتل ہو گیا تھا، چونکہ وہاں بھی یہی دھوکہ ہوا ایکچولی دھوکہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی طرف سے دیت دی، اور باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہم انی ابرؤ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد سے جو ہوا ہے میں اس کو ویلڈ نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے برات کا اعلان کر رہا ہوں. لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اگینسٹ میں کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ان کی طرف سے پوری دیت دی. یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تاکہ آئندہ دھوکے کے نام پر قتل ہونے کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے. آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں بری ہوں اس سے، میرا اس میں مطلب میں اس کو نہ پسند کر رہا ہوں اور نہ وہ کام ٹھیک ہوا، غلطی میں جو ہوا، لیکن آپ نے یہ اعلان فرمایا. تو مسئلہ ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے بات بتانے تک. سامنے سے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی جس کے بعد اسلام ظاہر ہو گیا، تب ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں غلط کہنے کا رجحان جو ہے، اسی نے تو ہمیں خراب کیا ہے آخر. آج پورے ملک میں دیکھیں آپ، بڑا تعجب ہوتا ہے. اس مجلس میں یہ بات آپ بار بار سنتے ہوں گے، حنفی کی مسجد، شافعی کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد، اور وہ اس مسجد میں جانے سے. آپ ایمانداری سے بتائیں، ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، تو کیا ہم اتنے شرح صدر کے ساتھ، اتنے کھلے دل کے ساتھ، جس طرح ہم اپنی مسجد میں جاتے ہیں، دوسرے اماموں، دوسرے مسلک والوں کی مسجدیں بھی چلے جاتے ہیں؟ یہ میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مسلک کا یہی حال ہے. شافعی حنفی میں اتنا خوش دلی سے نہیں جائے گا ایک دم فرینکلی. اسی طرح اہل حدیث والے ادھر نہیں آئیں گے، ادھر والے ادھر نہیں جائیں گے. وہ جناب تھوڑا سا آمین زور سے بول دیا تو اس کو الجھن ہو گئی، وہ جناب رفع یدین کہہ رہا ہے. باضابطہ ہمارے جاننے پہچاننے والوں نے، ایک بچہ تھا وہ کہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے والد بھی ادھر تھے، تو وہ بچہ جو ہے وہ رفع یدین کر رہا تھا. تو وہ رفع یدین سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، بچے کو کہہ رہا ہے، یہ کیا نیا کام شروع کر دیا ہے، ایسے ہی کر رہا ہے. اچھا، وہی گستاخانہ ایک لفظ انہوں نے بولا جو رفع یدین کے بارے میں بعض لوگ بول دیتے ہیں. تو انہوں نے اس بچے نے میری طرف اشارہ کیا کہ مولانا سے پوچھے یہ غلط ہے کیا. تو نماز کے بعد میں نے تو سن لیا، مجھے تو معلوم ہے کہ ان کے والد صاحب مجھ سے پوچھیں گے نہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے، یہ سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. کسی بھی طریقے کی اگر آپ کی توہین کرتے ہیں یا اس کی تنقیص کرتے ہیں تو آپ اس بندے کی تنقیص نہیں کر رہے ہو، اس مسلک کی تنقیص نہیں کر رہے ہو، آپ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی توہین کر رہے ہیں. کیونکہ وہ طریقہ تو اس کا اپنا ایجاد کردہ نہیں ہے، وہ تو اس کے اپنے مسلک کے کسی مطلب کوئی بیٹھ کے کسی کانفرنس میں تو طے نہیں ہوا ہے. یہ تو روایتوں سے نقل ہوا ہے، اور الگ الگ طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ویلڈ رکھا. اور ہم آپ جان رہے ہیں مسجد میں الگ الگ طریقے سے بہت سارے کام ہوتے تھے. اب دیکھیں مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مغرب سے پہلے نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نماز نہیں پڑھی. لیکن صحابہ پڑھتے تھے، آپ نے کبھی بھی منع نہیں کیا. دو طریقے ہو گئے نا. اب ایک بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اس لیے ہم نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بندہ یہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ نے پڑھی تو ہم کیوں نہ پڑھیں، تو وہ پڑھ رہا ہے. تو یہ دو طریقے تو دونوں ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے طریقے ہو گئے نا. اب پڑھنے والا اگر نہ پڑھنے والے کو ہنستا ہے اور نہ پڑھنے والا پڑھنے والے کو ہنستا ہے، دونوں میں سے یہ غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے بارے میں ہنسی اڑا رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں کہ مسئلہ کے چکر میں ہم کتنا بڑا ممکن ہے ہمارا ایمان سلب ہو جائے.
نبی کے کسی بھی طریقے کی توہین کریں گے تو پھر تو ایمان جائے گا. اس کو چھوڑا لیتے ہیں. اس ناحیے سے ہماری تربیت ہی نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج امت بٹی ہوئی ہے. کتنی بری طرح بٹی ہے آپ اندازہ لگائیں. اداروں کے نام پر بٹی ہے, تنظیموں کے نام پر بٹی ہے, تحریکوں کے نام پہ بٹی ہے. ہر ایک تحریک والے اپنی تحریک کو سمجھتے ہیں ہم سب سے زبردست کام کر رہے ہیں, دوسری تحریک کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ جناب ایسے ہیں. آپ بات چھیڑیں ذرا, پھر دیکھیں ان کی خرابیاں کس طرح نکلتی ہے. کسی ایک عالم, جس سے کسی گروپ میں کسی ایک عالم کو لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں, اس عالم کا تذکرہ چھیڑیں, پھر دیکھیں لوگوں کا قلم کیسے سامنے آتا ہے. دوسرے مسائل میں بات سامنے نہیں آئے گی, دوسرے اہم نکات کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی, لیکن ہمارے مخالف جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات, ہماری زبان دیکھیے کتنی تیز کھلتی ہے. یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا اسلام ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کیسے کیا جاتا ہے, اس کے لیے سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر کی ہے, اور ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں. آپ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا کیا, پھر بیعت ہوئی, اس کے بعد پھر حضرت اسامہ کا لشکر, پھر مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک چھوٹی اونٹنی یعنی اونٹنی کا چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی دیتا تھا زکوٰۃ میں, وہ بہت معمولی چیز سمجھی جاتی تھی, اگر زکوٰۃ میں وہ دیتا تھا تو وہ بھی میں وصول کر کے رہوں گا. جس نے بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور پھر ابوبکر صدیق کا جوش دیکھتے تو آپ حیرت ہوتی. حضرت اسامہ کا لشکر, اسود ابن انسی کا معاملہ ختم ہوا, مسیلمہ کذاب کا ختم ہوا. ایک مرتبہ ذی القصہ قریب ہی مدینے کے قریب ایک جگہ تھی, وہاں کے وادی کے لوگوں نے, اچھا آپ سوچ نہیں سکتے, اچانک پورے خطے سے, وہ کہتے ہیں نا کہ پارٹیاں جیسے آج کل ہمارے ہاں سیاسی پارٹی جو چھوڑ دیتے ہیں, مطلب جیتے تھے کسی اور پارٹی سے اور دوسرے پارٹی میں ضم ہو گئے, تو کیسی کھلبلی مچتی ہے. اگر ایک پارٹی پورے ملک میں جیت کے آئی اور وہ اس کے سارے ممبران پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جانے لگے تو کتنا تہلکہ مچ جائے گا. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس واقعے کے سامنے. اب ہر طرف سے ارتداد کا قصہ ہو رہا ہے. پریشان حضرت ابوبکر صدیق, لیکن ہر طرف گئے. اور آپ تعجب کریں گے, ہم لوگ نے پچھلے ہفتے میں کہہ رہا تھا نا, ارحم امتی بی امتی ابوبکر, سب سے زیادہ رحم دل ابوبکر ہیں. میں نے کہا دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی رحم دلی کا حال دیکھیں. رحم دل جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر رحم دل ہونا کمال ہے, ہر جگہ رحم دل ہونا کمال نہیں ہے. اور جہاں پہ شدت چاہیے وہاں پہ شدت ہونا پسندیدہ ہے, اور ہر جگہ متشدد ہونا بھی پسندیدہ نہیں ہے. شدت بھی اللہ کے رسول اللہ قرآن میں پسندیدہ ہے, شدت بھی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, شدت بھی جگہ پر ضروری ہے, اور نرم دلی اور رحم دلی بھی ضروری ہے. تو ذی القصہ کی طرف جانا تھا, وہاں پر وہاں والے بھی سب مرتد ہو رہے تھے. فوراً حضرت ابوبکر صدیق نکلے اور سواری کے اوپر تیز تیز جا رہے ہیں, اور نکلے جا رہے ہیں, اور صحابہ منع کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا یا خلیفہ یا امیر المومنین, خیال کریں اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو امت بے سہارا ہو جائے گی, لہٰذا آپ مدینے میں رہیں, آپ کی جگہ ہم دوسرے بہت سارے لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. ان کو اصرار کر کے روکا, تب چونکہ خلیفہ تھے, مدینے میں ہونا ضروری ہے امیر کا, تو روکا اصرار کر کے, تو حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے. یہ حال ہے کس کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان واقعات کو, اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو اسلام کے لیے جو قربانی اور جو جہاد کا جذبہ یا جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جو فکر, اس زمانے کا جو فکر تو وہی رہے گا, لیکن انداز تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. آج کے معاملے میں جن وسائل اور جن ہتھیاروں کو ہمارے لیے استعمال کرنا ضروری ہے, اور اس کا ہمیں جاننا ضروری ہے, اس کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں, اب تو دنیا دوسری طرف جا رہی ہے. اب تو اے آئی کا تماشا چل رہا ہے. آج ہی کسی نے ویڈیو بھیجا اس میں کہ 1.5 سال سے اتنے بڑے امریکہ کو کی پارٹی کو ایک فیک اکاؤنٹ سے پاگل بنا رہے تھے. 1.5 سال تک ان کو بیوقوف بناتے رہے اور لاکھوں ڈالر کما لیا اس میں. اور حضرت پتہ چلا یہ آئی کا تماشا تھا, نہ وہ کوئی لڑکی تھی اور نہ کوئی وہ کچھ تھا. یہ سب آج عام باتیں ہیں. تو خیر یہ سب جھوٹ بولنا اور یہ سب, لیکن جہاں پر الحرب خدا, کہیں پر اگر ضرورت پڑے تو ان کے شر سے بچنے کے لیے, ان کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرنا پڑ سکتے ہیں. اس کی مثالیں موجود ہے تاریخ میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب بر موقع اقدام کرنا اور سامنے آنا اور ذرا بھی مروت نہیں کرنا, یہ ہے نبی کا اسوہ, جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی محسوس ہوا ہے کہ ان کے یہاں کوئی سازشی جذبہ کروٹ لے رہا ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ بنی مصطلق میں ایسے ہی ہوا، غزوہ تبوک میں ایسے ہی ہوا۔ جہاں پر آپ نے مصلحت دیکھی کہ نہیں یہاں پر شہر میں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں مدینے میں رہ کے دفاع اور مقابلہ کرنے کو ترجیح دی، فیصلہ کیا۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، لہٰذا ہر وقت آپ بالکل الرٹ رہتے تھے۔ مکے والوں کے بارے میں جیسے ہی آپ کو پتہ چلا، آپ نے وہ صلح حدیبیہ کے بعد جو انہوں نے جو ایگریمنٹ کے خلاف وائلیشن کیا تھا، یعنی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی تھی، اس خلاف ورزی کے خلاف آپ نے فوراً فیصلہ لیا، ایک ذرا بھی انتظار نہیں کیا آپ نے، اور اتنی رازداری کے ساتھ آپ نے مکہ پہنچے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان نے حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس وقت تک ہجرت نہیں تھی کہ حضرت ابو سفیان کے ساتھ ٹیلے پر بیٹھے اس نظارے کو دیکھ رہے تھے کہ جب لشکر مدینے میں داخل ہو رہا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس واقعی ان ملک ابن اخیک العظیم، بھائی تمہارے بھتیجے کا تو جو اقتدار ہے وہ تو بہت عروج پر ہے، یعنی بہت بڑا رولر اور بہت بڑا اب تو تیرا بھتیجا جو ہے وہ حاکم بن گیا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ اقتدار اور پاور نہیں ہے، انہا النبوہ، یہ نبوت ہے، نبوت، یہ نبوت کا ہے جلوہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ کوئی امپیرر اور یہ کوئی کنکرر اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کانکر۔ تو یہ سب چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی زندگی میں جو مخالف قوم کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، سازشیوں کے ساتھ جو آپ کا اسوہ تھا، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں کھل کر دکھنے کو ملتا ہے۔ قدم قدم پر آپ دیکھیں، جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوئی ہے اور اتنا فتنے کو دبایا ہے، سارے ارتداد کا فتنہ ختم، پورا معاملہ سیدھا کر دیا بالکل 2.5 سال کے اندر، 2 سال 3 مہینے کچھ دن، یعنی 2 سال 3 مہینے 2 سال 100 دن، بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، سارے فتنوں کو دبا کے بالکل سیدھا کر دیا۔ اور پھر دیکھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب ادھر کے سارے فتنے عربوں کے ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مکہ فتح ہو گیا، حنین و غزوہ کا معاملہ ختم ہو گیا، تو آپ نے انذر عشیرتک الاقربین کا دائرہ بڑھاتے ہوئے پہلے خاندان والے سیدھے، پھر شہر کے اوپر کنٹرول ہوا، پھر شہر کے ارد گرد کنٹرول ہوا، پھر پورے عرب میں معاملہ نرم ہوا، بیٹھ نہیں گئے آپ۔ جب یہاں کا کنٹرول ہوا تو آپ فوراً روم والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جہاں بھی ان کی کوئی خبر ملی، غزوہ موتا میں دیکھیں 3000 کا لشکر، صحابہ کا 3000 کا لشکر 2 لاکھ سے ٹکرایا ہے، سب کو معلوم ہے۔ ان کا لشکر 2 لاکھ تھا، شروع میں 1 لاکھ آیا، پھر ایسا ٹوٹل 2 لاکھ کے ساتھ ٹکرایا اور فتح یاب ہو کے وہاں سے واپس آئے کہ ان کے یعنی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور بڑا عظیم واقعہ ہے۔ پھر غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک ذرا سا ان کو پتہ چلا کہ غزوہ موتا تو اس لیے ہوا تھا کہ ایک ایمبیسڈر سمجھے اسلام کے ایمبیسڈر کو قتل کر دیا تھا حارث غسانی نے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھیجا فوراً کہ یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، اور یہ بین الاقوامی طور پر پہلے بھی کہیں بھی کسی بھی ملک کی جو نمائندگی ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے آپ نے اس حکومت کے اوپر ہاتھ اٹھایا، لہٰذا آپ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ معاملہ ہوا، پھر ادھر سے جب پتہ چلا کہ جناب ان کا اس نے دیکھا روم والوں نے، قیصر نے، کہ یہاں یہ اس کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ابھی جو اتنی کالونیز میں نے بنائی ہے جہاں سے میری آمدنی اور یہ سب میری دکانیں ہیں، یہ تو چھن جائیں گی سب۔ تو اس نے اس کے دماغ میں کربراہٹ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ پلان کر رہے ہیں۔ وہ کیا مدینے پہنچتا، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری ہے مدینے سے تبوک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور ڈر کے مارے وہ سامنے بھی نہیں آئے۔ تبوک کا تو قصہ مشہور ہے نا، ڈر کے مارے وہ سامنے بھی نہیں آئے اور مقابلہ بھی نہیں ہوا، اور آپ وہاں رہے بعض روایتوں میں 12 دن 15 دن، اور پھر اس کے بعد آپ باضابطہ اس ارد گرد کے تمام لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے سارے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے کے اور وہاں کے ذمہ دار متعین کر کے پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو یہی حضرت ابوبکر نے ذرا کیا، تمام نبوت کے دعوے داروں اور تمام مرتدین کو ختم کیا، اور جب وہ ختم ہو گئے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ شام کی طرف، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان پر، شام کی طرف کے معاملے کو پورا سیدھا کرے۔ اور پھر ہوا کیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد ابن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس فوجی مہم پر
جو بے مثال کارنامہ جس کا موجود ہے وہ حضرت خالد ابن ولید کا۔ بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ حضرت خالد کا نام سن کے لوگ بھاگ جاتے تھے، بعض جگہ تو سامنا صرف اس لیے نہیں ہوا کہ خالد آ رہا ہے۔ آپ کے عمان میں بھی ہوا، یہ جو جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، سہار والے جعفر اور ابن الجلندہ، جعفر اور ابن الجلندہ، یہ تو سہار میں تھے لوگ، یہ ان کا دارالسلطنت کیپٹل سہار میں تھا۔ لقید ابن مالک الازدی ایک آدمی تھا، وہ قبیلہ ازد تو ان کے یہاں ہے، ازد قبیلہ بہت جگہوں پر، تو وہ ذرا سا وہ مرتد ہو گیا تھا۔ دبا کتابوں میں دبا لکھا ہے، لیکن آج اس کا جو پروننسیشن ہے وہ دبا ہے، وہ جو دبئی کے بیچ میں ہے۔ دبا جو ہے وہ چاروں طرف عمارات ہے اور بیچ میں یہ نقطے کی طرح، وہاں بیچ میں ہارٹ کی طرف پھنسا ہوا ہے دبا نا۔ تو جب ان سب قصوں کو دبانے کے بعد آپ سے حضرت الگ الگ جگہوں پر مہم میں بھیجی نا، عمان بھی بھیجی، عمان اور ادھر 2-3 جگہوں کے لیے ساتھ، اس میں بھی حضرت خالد تھے، بعد حضرت خالد کو بعد میں کہا تھا وہاں جانا۔ 2000 لشکر ادھر، 3000 کا لشکر ادھر، 4000 کا ادھر لشکر ادھر، کمال کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2.25 سال میں۔ تو ادھر جو آئے تو یہ جعفر اور ان کے بھائیوں نے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو کہ یہ جو ہے نا یہاں بھی یہ مرتد ہو گیا، یہ لقید ابن مالک الازدی، اور ایسا ایسا ہے۔ اور تو خبر جب گئی تو وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجا، تو دبا میں ہی سامنا ہوا تھا، اور یہ بعد میں تھوڑا بھاری پڑ گئے تھے۔ 2 لشکر تھا، ایک لشکر ان کا اپنا تھا جعفر اور ان کا، اور ایک لشکر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے مدینے سے جو آیا تھا۔ وہ 2 لشکر ٹھہرے کہاں؟ سہار میں، اور سہار ٹھہرنے ایک جو کتابوں میں لکھا ہے، نام بھی وہی لکھا ہے، ہاں سہار ہی نام ہے۔ پھر یہ دونوں یہاں لکھے، دونوں جماعتیں یہاں ٹھہری، وہ اس کا لشکر دبا میں ٹھہرا۔ ممکن ہے دبا آج جس لوکیشن پر ہے شاید اس سے آگے پیچھے ہو اس لوکیشن، کیونکہ ابھی کا جو ڈسٹینس ہے وہ میرے خیال سے مور دین 100 کلومیٹر سے ہوگا، یا اس سے زیادہ ہی ہوگا، 200 کلومیٹر۔ لیکن اس سے کیا لگ رہا ہے کہ ایک لشکر وہاں، ایک لشکر یہاں ٹھہرا ہوا تھا، ایک لشکر یہاں، بعد میں ان کا مقابلہ ہوا، اور پہلے تو مرحلے میں وہ بھاری پڑ رہا تھا لقید بن مالک، اس بیچ میں تیسرا لشکر کمک کے ساتھ پہنچا یہاں، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ بھی قتل ہوا، اور پھر وہ ارتداد کا فتنہ یہاں سے بھی ختم ہوا۔ اور یہ جو اصل جن کو خط بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان والوں کے پاس، جس کے بارے میں حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا تھا، تو ایک جگہ بھیجا تو انہوں نے مار پیٹ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جملہ کہا تھا کہ لو اتیت اہل عمان، اگر تم عمان والوں کے پاس جاتے تو ما سبوک ولا ضربوک، تو وہ لوگ تم کو گالی بھی نہیں دیتے اور تمہارے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ بھی نہیں کرتے۔ یہ جملہ یہ لوگ آج تک فخریہ بیان کرتے ہیں، اور واقعی ان کے لیے قابل فخر ہے، کیونکہ نبی کی طرف سے سند ملی ہوئی ہے نا، بہت بڑی بات ہے، اور مزاج ایسا ہے ان کا آج بھی الحمدللہ۔ تو بہرحال تو وہ وہاں وہ یہاں بھی ہوا تھا، وہ ہر طرف، یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق نے سارے فتنے ختم کیے، اور اس میں بہت بڑا رول حضرت خالد ابن ولید کا تھا۔ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں نا جو میں مطلب بہت سارے لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں، ادھر ادھر سنتے پڑھتے ہیں، تو میں بعض معاملات پہ مشورہ یہ دوں گا کہ جیسے کہ خلافت کے معاملے میں بلا ضرورت کا ایک موضوع چھیڑا ہے تو ایک غلط راہ بن گئی، اور آج تک وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو اس موقع کے وجہ سے مطلب پیش آئے ہوں گے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ احتیاط اس میں ہے کہ ہم اس میں زیادہ چھیڑخانی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ عجزت الامہات ان یلدن مثل خالد ابن ولید، اب مائیں خالد ابن ولید جیسا بیٹا جن نہیں سکتی۔ اتنا حضرت خالد ابن ولید کا کارنامہ تھا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مائیں خالد ابن ولید جیسا بیٹا جن نہیں سکتی، یعنی بے مثال مجاہد اور غازی ہے یہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت ابوبکر سے کہتے تھے کہ اس کو معزول کرو۔ تو بعض لوگ مجھ سے پوچھ پاچھ کرتے ہیں، میں نے کہا شاید تو وہ معزولی کی وجہ واللہ عالم کیا تھی، اور کچھ وجوہات لکھی ہیں، لیکن اس کو بھی بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو کچھ چارج کیا کہتے ہیں کہ اپیل کرتے ہیں، اس میں اس کو بھی ڈالتے ہیں۔ اب ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ادھر کون کون ہے؟ حضرت ابوبکر، میں نے بتایا نا کہ مالک ابن نویرہ والے واقعے میں اتنا واقعہ ہونے کے بعد بھی حضرت ابوبکر کے پاس جب وہ بات پہنچی، حضرت خالد بن ولید آئے، لیکن یہ سارا معاملہ کلیئر کرنے کے بعد حضرت خالد کو پھر بھی امیر ہی بنا کے بھیجا، آرمی چیف پھر بھی انہی کو رکھا، بولا تم ہی جاؤ، ان کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں۔ تو لہٰذا
اس معاملے میں ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں، ایک حضرت عمر ہیں، دوسرا حضرت خالد بن ولید ہیں، ہر ایک بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ حضرت خالد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، بھائی یہ تو ایک اللہ کی تلوار ہے، یہ تو خدائی تلوار ہے۔ تو اس طرح کے ٹاپک اگر کبھی کوئی قاری صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی مقرر صاحب اگر چھیڑ چھاڑ کریں تو آپ اس کو اسکپ کر دیں، صحیح ہے۔ اگر آپ کو کوئی تھیسس لکھنا ہے تو پھر کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی سے، اور ایسے موضوع پر تھیسس لکھنا بھی نہیں چاہیے، بلا ضرورت کی بات ہے، اور کوئی لکھے گا بھی نہیں، کسی کو بھی شوق بھی نہیں ہوگا اور کوئی مشورہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن کبھی تقریروں میں ایسا آتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایسے موضوعات کو سنانے کا، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور خود بھی دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے 1 سال میں تو یہ سب بہت معاملہ ہوا، اس کے بعد بہت سارے واقعات آئے، پھر وہ جمع قرآن کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ بالکل ابتدا کے معاملات میں ایک معاملہ تو بہت سارے لوگ اس کو چھیڑتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے، وراثت والے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اسوہ دیکھیں، اسوہ یہ ہے دیکھنے کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوے کے سب سے بڑے نمونہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کیسے کرنا ہے۔ وراثت کے معاملے میں آپ بار بار سن چکے ہیں، حضرت فاطمہ، بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہوئیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اس فرمان کی میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پر دو کیریکٹر ہے۔ ایک کیریکٹر ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو بالکل فالو کیا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی۔ دوسرا کیریکٹر ہے بعد کے لوگوں کا، جو ایموشنل کیریکٹر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، فرق دیکھیں آپ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی اتفاق دیکھیں کہ حضرت اسامہ والا جو معاملہ آیا تھا، جس میں ان کی طرف حضرت زید کے معاملے میں، ان سے حضرت زید جب گئے تھے ایک کے لیے حد نافذ ہو رہی تھی، تو حضرت زید کو آگے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اس کی سزا ٹال دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہے تو لقطعت یدہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، یہ بھول جاؤں گا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اب بتائیں، ابو بکر اسوے پر عمل کر رہے ہیں، اور امت ابو بکر سے کیا توقع کر رہی ہے؟ ایموشن پہ عمل کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رول ہوتا ہے۔ ابھی ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک قرآن کی آیت ہے اتری وہ کہ اگر کسی شوہر نے اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو دیکھا اور اس کو شبہ ہوا یا اس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ سزا کی حالت تھی، تو قرآن میں ہے کہ 4 گواہ ہوں گے تبھی اس کے اوپر سزا نافذ ہوگی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسی حالت میں آدمی اس کی گردن مارے گا یا 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ تو الفاظ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ دیکھو حل رأیتم غیرت سعد، تم نے دیکھا کہ سعد کے اندر کتنی غیرت ہے۔ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اور میں تو سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّا، اور اللہ ہم دونوں سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اب بولنے کی بات کیا ہے؟ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اپنی غیرت کو پیچھے رکھو۔ آئی بات سمجھ؟ اپنی غیرت کو پیچھے رکھو، قانون جس نے بنایا وہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ آخر میرے اندر یہ بات اسی لیے آ رہی ہے نا، غیرت برداشت نہیں کر رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ غیرت برداشت نہیں کر رہی، تو اللہ کی غیرت جب برداشت کرے تمہاری غیرت کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ رول ہوتا ہے اس کا، خیر وہ موضوع نہیں ہے، میں ایک مثال بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اصول بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ بات ہوئی ہے اور کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی نا تو صحابی بتاتے کہ نہیں یا خلیفۃ المسلمین، آپ اس معاملے میں یہ دوسری بات بھی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے بارے میں ضد کیا، تقریر کی کہ لوگ اتنا زیادہ مہر رکھتے ہیں۔ تو ایک خاتون آئیں، دیکھیں آپ، وہ خاتون آئیں، انہوں نے کہا یار اے امیر المومنین، آپ کو عورتوں کے مہر کے معاملے میں انٹرفیئر ہونے کے لیے کون بولتا ہے؟ بولا کیوں؟ بولا آپ مہر کم زیادہ ہوں گے فکس کرنے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے قنطار، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا، کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنے کا ارادہ ہو تو پہلی بیوی کو جو تم نے اگر قنطار کے برابر بھی، اگر ایک بڑی مقدار بھی اگر مہر میں دی ہے تو وہ واپس نہیں لینا ہے، وہ واپس لینا حرام ہے۔
تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کو قنطار کے برابر بھی مہر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قنطار کے برابر مہر دیا جا سکتا ہے اگر کسی کی حالت ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ واقعی ایک خاتون عمر سے زیادہ فقیہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر فرمایا کہ یہ خاتون عمر سے زیادہ فقہ ہے، یعنی دین سمجھتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا تھا؟ رول ہوتا ہے، ایموشن الگ چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ایک تقریر کی، ایک خاتون نے آ کے اختلاف کر دیا اور بتا دی، اور حضرت عمر نے رجوع کیا باضابطہ۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک بات کی، اگر وہ کسی اور صحابی کے علم میں کچھ اور ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا، تو صحابی آ کے کہتے کہ یا خلیفۃ المسلمین یہ بات درست نہیں ہے، لیکن جب کسی نے نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات اپنی جگہ پکی تھی۔ اب حضرت اسی سال میں 6 مہینے کے اندر روایتوں میں ذکر ہے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، اس سال کے ایک بڑے واقعے میں سے ایک واقعہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی 6 مہینے کے اندر ہوا ہے۔ حضرت میں باقی باتیں اس میں بات کروں گا، حضرت فاطمہ کے انتقال کے تعلق سے بہت سارے اہم احکام ہم سیرت کے اگلے نشست میں بیان کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری یہ سیرت کا کورس، یہ سیرت کا ٹاپک کورس نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں زیادہ جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا؟ تربیتی باتیں کرنا، جو اس سے ریلیٹڈ بہت اہم ترین باتیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا زندگی اپنے اخیر ایام میں کہ ایک بات کی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ تو حضرت فاطمہ جب ہنسنے لگی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کس بات پر؟ پہلی ایک بات کی تو رونے لگی، پھر دوسری بات کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ایک پر رونے لگی ایک پر ہنسنے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ سب سے پہلے میری زندگی کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گی وہ تم ہوگی۔ اور پھر فرمایا جب وہ اس پر ہنسنے رونے لگیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی بات سنو نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام جنت کی خواتین کا سردار بنایا ہے، تو اس پر ہنسنے لگی۔ تو 6 مہینے بعض روایتوں میں 3 4 5 6 جو بھی ہے انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ کی عمر انتقال کے وقت بٹوین 28 to 30، 28 سے 30 سال کے بیچ کی عمر تھی، اور حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے غزوہ احد کے بعد ہوئی ہے، غزوہ بدر کے بعد یا غزوہ احد کے بعد، یعنی سمجھیں 10 سال کم و بیش ساتھ رہا۔ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی اولاد تھیں وہ سب کے سب حضرت خدیجہ سے تھی۔ حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ سے ہوئے تھے وہ تو بچپنے میں انتقال کر گئے، اور باقی جو اولاد تھیں چاروں بیٹیاں اور بیٹے وہ سب کے سب حضرت خدیجہ سے تھے، دوسری کسی بھی امہات المومنین سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ سب سے ساری کی ساری زندگی میں انتقال بھی کر گئی، صرف ایک بیٹی جن سے نسل چلی وہ حضرت فاطمہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے 5 مہینے 6 مہینے جو بھی روایتیں الگ الگ ہیں، 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک کا روایتوں میں ملتا ہے۔ خیر وہ فکس ہونا ہمارے لیے ضروری، اسی لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئز والا جو کام ہے نا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، مجھے اس سے سخت نفرت ہے، خاص طور سے اسلامی کوئز کے معاملے میں۔ قرآن کی ایک آیت میں 5 7 اقوال ہیں، آپ کسی ایک کو فکس کریں گے۔ یہ روایت ہے جیسے آپ اس میں لکھ کے آئے گا حضرت فاطمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مہینوں بعد انتقال ہوا، تو آپ نے لکھا 3 4 6 5، وہ 5 چاروں کے چاروں صحیح ہو سکتے ہیں، چاروں کے چاروں۔ میں کسی ایک روایت پر اعتبار کروں تو وہ 4 والا بھی صحیح ہے، 5 والا بھی صحیح ہے، 6 والا بھی صحیح ہے۔ آپ نے 6 والا صحیح کر دیا اور بچوں کو جب دماغ میں بیٹھ گیا تو وہ دماغ میں بیٹھ جائے گا 6 والا پکا ہے، آپ نے اس کو فائنل کر دیا۔ تو خیر اس سے بچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اب جو اس حضرت فاطمہ کے وفات سے متعلق کچھ باتیں ہیں، مطلب جیسے جنازے کے تعلق سے اور غسل کے تعلق سے میں نے پہلے بھی کئی بار کلیئر کیے ہیں، لیکن اس موقع پر یہیں سے بات شروع کریں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 2 نشستیں اور ہوں گی، پھر ان کے مناقب بیان کر کے پھر حضرت عمر پر جائیں گے، کیونکہ میں نے جنگ کا خلاصہ بیان کیا، زیادہ تفصیل بیان کرنے سے وہ عوام کے تربیتی موضوع سے اس کا کوئی بہت تعلق نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور ایک نقطہ پھر دوبارہ مقرر عرض کرتا ہوں کہ غلط کہنے کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرنے والا ذہن ہم اپنا درست کر لیں۔ کوئی بھی نئی بات یا کوئی بھی نئی معلومات سامنے آئے تو اس کو اگر وہ میری معلومات کے مخالف ہے یا اس سے متضاد ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بھائی آج میں پہلے کچھ اور جانتا تھا، آج ایک نئی بات سنی۔ دماغ میں جو ہمارے فوراً غلط کہنے اور غلط سمجھنے والا جو کنسیپٹ ہے نا، اس نے ہماری امت کو بہت توڑا ہے۔ وہ چیز اگر ختم ہو جائے اور ہم اس کو آپشنز سمجھیں، آپشنز
یہ سب آپشنس ہیں، یہ سب مطلب ویریشنز ہیں، اس میں تو رکھنا چاہیے، لیکن اس کو ڈیلیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ چونکہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں 25 برس سے، تو دروس کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سامعین میں سے سنتے ہوئے کسی سامع کے چہرے اور آنکھ کی حرکت اور اس کے مطلب تیور کو دیکھ کے فوراً خیال آ جاتا ہے کہ ان کو اس بات کے بارے میں کیا اعتراض ہو رہا ہے ان کے دل میں۔ ہمارے ترمذی کے استاد تھے، وہ طلباء کیونکہ وہ 25 سال سے پڑھا رہے تھے، تو کوئی آیت حدیث آتی تھی تو اس حدیث کے پڑھاتے ہوئے سب کو دیکھ رہے ہیں نا، شاگردوں کو، تو جب کسی شاگرد نے گردن اٹھائے، اس کے گردن اٹھانے کا اسٹائل دے، وہ دیکھ کے وہ تمہارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ تو ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن جواب بیچ میں آتا ہے بہت سارا، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال علم نافع نصیب فرمائے اور عمل صالح کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔